أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ یہاں تذکرہ چل رہا تھا کہ نفس جو تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ تو انسان کا نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر یہاں سے بات نکلی تھی کہ انسان کے اندر جو مادے ہیں، جن چیزوں سے انسان بنا ہے، ان کی خصوصیات ہیں، اور اس اعتبار سے وہ کوتاہیاں، وہ کمیاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کو دبانے کے لیے، ان کو مغلوب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادتیں رکھی ہیں۔ کس عبادت کے ذریعے سے ہم کون سی خامی کو دفع کر سکتے ہیں، اس کا دفاع کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو بات آگ کی آئی تھی، اس کے اندر کبر ہے، اس کا علاج نماز تواضع کے ذریعے سے کیا گیا۔ پانی کے اندر حرص ہے، ہر چیز کو پانی اپنے اندر لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا علاج روزے کے ذریعے سے کرایا گیا۔ یہ دو چیزیں ہو چکی تھیں۔ اسی طرح انسان جن چیزوں سے بنا ہے، ان میں ایک چیز ہے ہوا۔ ہوا کے اندر امتیاز ہے، نظر نہیں آتی۔ اسی طرح آپ کسی گیند میں سوئی چبھو دیں تو پانی نہیں جائے گا، لیکن ہوا نکل بھی آئے گی اور اندر جا بھی سکتی ہے، لیکن پانی نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر امتیاز ہے، تفوق ہے، بڑائی ہے۔ اور یہ بھی انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہیں چیزیں، لیکن مغلوب ہونا چاہیے۔ انسان ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سپیریئر محسوس نہ کرے۔ اس کا معیار تو اللہ نے تقویٰ رکھا ہے۔ اب یہ چیزیں جو امتیازات ہوتے ہیں، وہ امتیاز لباس کا بھی ہوتا ہے، وہ امتیاز زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، وہ امتیاز مکان علاقے کا بھی ہوتا ہے، وہ امتیاز چال ڈھال کا بھی ہوتا ہے۔ اس کو آپ تعصب بھی کہہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی زبان کا تعصب ہوتا ہے، کبھی مکان، کبھی رنگ، کبھی نسل، ان چیزوں کا۔ اور دنیا میں آپ اگر دیکھیں تو ان کی وجہ سے بڑے جھگڑے ہوئے، بڑی نفرتیں پیدا ہوئیں۔ زبان کی بنیاد پر آج بھی ملکوں کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ جو پڑوس کے ملک سے بنگلہ دیش ٹوٹ کر کے بنا، وہاں اصل بنیاد ہی زبان تھی کہ صاحب ہماری زبان یہ، تمہاری زبان یہ۔ اسی طرح آپ ساؤتھ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں ملیالم ہے، کنڑ ہے، بہت سی زبانیں وہ اپنی زبان کے لیے، بنگالی ہیں وہ اپنی زبان بنگلہ کے لیے امتیاز محسوس کرتے ہیں، وہ کسی زبان کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ زبان کا امتیاز ہوتا ہے۔ مکان کا امتیاز بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی علاقے میں رہتا ہے تو کہتا ہے میں بھائی پاش ایریا کا رہنے والا ہوں، میں سول لائن کا ہوں، میں ڈیفنس کا ہوں، میں فلاں کا ہوں۔ ملکوں کے اعتبار سے آدمی کہتا ہے ہم یورپ کے رہنے والے ہیں، ہم امریکہ کے رہنے والے ہیں، انگلینڈ کے رہنے والے ہیں۔ تو کبھی کبھی مکان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے انسان کے اندر تفوق، بلندی، امتیاز، وہ اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے، اور اس سے بھی امتیاز ہوتا ہے۔ رنگ کے اعتبار سے بھی آج بھی کالے اور گوروں کی جنگ آج بھی چل رہی ہے۔ امریکہ میں بھی بہت سے واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں کہ ان کی آبادیاں الگ ہیں، ان کے علاقے الگ ہیں، ان کے ریسٹورنٹ الگ ہیں۔ تو یہ رنگ کے اعتبار سے بھی امتیاز ہوا کہ صاحب ہم اس کلر کے ہیں، ہمارے اندر زیادہ تفوق ہے، یہ اس کلر کے، ان کے اندر اس کا کم تفوق ہے۔ نسل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ ہم فلاں نسل کے ہیں، ہم فلاں، ہمارا خاندان ایسا ہے، ان کا خاندان ایسا ہے۔ یہ بہت ساری شکلیں ہوتی امتیاز کی، چال ڈھال کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ قسمیں ہیں، اور آج دنیا میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حج کے ذریعے سے کیا۔ حج میں ان تمام امتیازات کو ختم کیا گیا۔ اچھا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ امتیاز کے تعلق سے ہو یا حرص کے تعلق سے ہوتی ہیں، ان کی یہ اگر چھوٹے پیمانے پر ہے تو نقصان کم ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر ہو تو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ بھائی ایک آدمی لالچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے 100 200 روپے، 1000 2000 روپے اس نے مار لیے، یا لالچ سے اس نے ہڑپ کر لیا۔ لیکن اگر کوئی بادشاہ کسی حکومت کے اندر لالچ پیدا ہو جائے تو پھر وہ علاقوں کو فتح کرتے ہیں، ناجائز طور پر دباتے ہیں، ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں، پھر اس پر جنگیں ہوتی ہیں۔ تو یہی حال امتیاز کا بھی ہے کہ ایک امتیاز تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے علاقے کے اندر ہیں کوئی لیکن اگر یہ بڑے پیمانے پر ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ لسان زبان کی بنیاد پر بھی جنگیں ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنی جنگیں ہوئیں، اور رنگ کی بنیاد پر، اور تو یہ سب امتیازات ہیں۔ ان سب امتیازات کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے حج کو رکھا ہے۔ حج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے زبان کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ زبان کے امتیاز سے مراد ہے کہ وہاں حاجی کی جو آواز ہوتی ہے وہ لبیک اللہم لبیک۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی زبان ختم ہو گئی، ظاہر بات ہے کہ آپ اگر اردو بولتے ہیں تو اردو ہی بولیں گے، میاں بیوی ہیں تو، لیکن ایک جو پورے دنیا کے لوگوں کی آواز ہوتی ہے وہ آواز لبیک اللہم لبیک ہوتی ہے۔ وہ انڈیا کا ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، انگلش بولتا ہو، اردو کوئی بھی زبان بولتا ہو، لیکن وہاں جب جائے گا احرام باندھنے کے بعد تو کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سب کی ایک آواز ہوتی ہے، آواز، یہ سب کی ایک زبان ہوتی ہے۔ تو زبان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی اردو ختم ہو گئی، انگریزی والے کی انگریزی ختم ہو گئی، میاں بیوی اردو نہ بولیں، یا جو اس علاقے کا ہے وہ اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا نا، وہاں تو اپنی زبان میں بولنا ہی بولنا ہے۔ لیکن ایک جو گویا مسلمانوں کی جو ایک آواز وہاں پر ہوئی، وہ سب کی سارے امتیازات ختم کر کے کیا ہوا تمہیں؟ لبیک، کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں آپ کے دربار میں، آپ کا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے آگے جھکتے ہیں، سب یہ اعتراف ہے۔ تو یہ آواز کے ذریعے سے امتیاز ختم کیا گیا۔ اسی طریقے سے مکان کا امتیاز ہوتا ہے کہ آدمی اس ایریے میں، اس ایریے میں، وہاں کیا ہے؟ سب کو عرفات جانا پڑے گا، وہ چاہے بادشاہ ہو، فقیر ہو، بیمار ہو، جب تک عرفات نہیں جائے گا اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ رتبے کے اعتبار سے حرم کا ایریا وہ زیادہ مقدس ہے، جو حرم باقاعدہ بیت اللہ کا جو ایریا ہے وہاں 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، وہاں کے احکامات الگ ہیں کہ وہاں آپ کوئی یعنی ہرے پیڑ کو نہیں کاٹ سکتے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی شکار نہیں کر سکتا، کبوتر نہیں چھیڑ سکتے، کسی چیز کو چھیڑ نہیں سکتے، وہ انسان نہیں بلکہ جانوروں کو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، بلی نہیں مار سکتے، کوئی چیز۔ تو یہ تمام وہاں پر احترامات ہیں اس جگہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آج تمہیں اگر حج کرنا ہے، تمہارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم عرفات میں نہ آ جاؤ، وہ چاہے بادشاہی کیوں نہ ہو، چاہے فقیر، سب کو ایک جگہ جمع کیا کہ اب تمہارا کوئی امتیاز باقی نہیں رہا۔ یہ تو ایک اتفاق کہہ لیجئے، یہ اللہ کی ایک منصوبہ بندی ہے کہ کوئی یورپ میں پیدا ہو گیا تو کوئی امریکہ میں، تو کوئی انڈیا میں، آدمی کے بس میں تو ہے نہیں، زبان بھی آدمی کی بس میں تو ہے نہیں، کوئی کسی زبان کا بولنے والا، کوئی تو جہاں پیدا ہو گیا وہی زبان بولنے والی۔ لیکن یہ مقاصد نہیں ہے، زبان یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے انسان کو کامیابی ملے گی، ناکامی ملے گی، کسی خاص خطے اور ایریے میں پیدا ہو جانا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ انسان وہاں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، بلکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے ان تمام امتیازات کو وہاں جمع کر کے ختم کر دیا کہ تم سب کو ایک مکان پر آنا، ایک جگہ پر آنا، اگر وہاں نہیں آؤ گے تو تمہارا حج نہیں ہوگا۔ اب کچھ اور چیزیں رہ گئی ہیں کہ رنگ کا، نسل کا، چال کا، وہ امتیازات اور کس طرح حج کے اندر ان تمام چیزوں کو دبایا گیا، مغلوب کیا گیا، ختم کیا گیا، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں